بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العظيم تنزيل العظيم الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا وهي إلى الأذقان فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون والسلام عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشر بمغفرة وأجر كريم إنا نحن
نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد اور سے گزارش ایک سورہ فاتحہ مرحوم علی میاں صاحب کی روح کو بخش دیں، ولی یاسین صاحب مرحوم کی روح کو بخش دیں۔ اولاً گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ رحم اور 3 مرتبہ سورہ توحید الاسماء کا مرحوم افتخار حسین عرف علی میاں ابن محمد یاسین صاحب کی روح کو اصال فرما دیں۔ بسم اللہ بسم اللہ
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومقتدانا بالقاسم محمد والصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. صلوات بر محمد وعلى اس علیہ صاحب کی مجلس ہے جو آیت کریمہ پڑھی ہے، ایک ایسی آیت ہے جس کے کوئی مسلمان یہ انکار نہیں کر سکتا کہ مجھے اس کا علم نہیں. اور میں سمجھ رہا ہوں کہ اگر کوئی یہ کہہ دے کہ بھئی مجھے تو الحمد بھی نہیں آتی، تو پھر اس کے متعلق ہمیں سوچنا ہوگا کہ یہ آخر ایسا کیوں ہوا. خیر، تو سورہ الحمد کا یہ پہلا فقرہ ہے، یعنی پہلی آیت ہے بسم اللہ کے بعد، اور یہیں سے آغاز ہوتا ہے الحمد کا، اور یہیں سے آغاز ہوتا ہے قرآن مجید کا. جو قرآن مجید کی ظاہری شکل ہے یہ جو ہمارے درمیان ہے، اس کا آغاز بسم اللہ کے بعد اسی آیت سے ہوتا ہے، الحمدللہ رب العالمین. عزیزان گرامی، جیسے اس سے پہلے بھی کئی بار مجالس میں بھی اور خود ماہ مبارک رمضان کے وعظ میں بھی جو سلسلہ چل رہا تھا قرآن مجید کے حوالے سے، اس میں میں نے عرض کیا کہ قرآن مجید کو یہ افتخار حاصل ہے، یہ فخر حاصل ہے قرآن مجید کو کہ اس نے باقاعدہ چیلنج پیش کیا ہے، اور چیلنج پوری کائنات کے سامنے، پورے اس دنیا کے سامنے، کہ تم میں اگر ہمت ہے تو میرا جواب لے کے آؤ. قرآن مجید نے ایک دو بار نہیں کئی مرتبہ اس بات کو دہرایا ہے کہ اگر ممکن ہو تو جواب لے کے آؤ، اور اگر تم میں پورے قرآن کے جواب کی ہمت اور سکت اور طاقت نہیں ہے تو پھر ایک سورہ ہی کا جواب لے کے آؤ. مگر جب پھر بھی سناٹا دیکھا تو پھر کہہ دیا کہ اچھا اگر ایک سورہ کا نہیں لے کے آ سکتے 10 آیتوں کا لے آؤ. پھر دیکھا مالک کائنات نے کہ یہ تو اب بھی سب سناٹا ہے، کوئی ہمت کر ہی نہیں رہا ہے، تو پھر کہا کہ اچھا ایک آیت کا جواب لے کے آؤ، ایک آیت کا جواب. عزیزان گرامی، اس ایک آیت میں یہ شرط بھی نہیں رکھی کہ بڑی آیت کا جواب چاہیے، نہیں، جس کو تم پسند کر لو چھوٹی سے چھوٹی آیت کا جواب لے کے آؤ. آج اگر ہم صحیح معنی میں اسلام کو لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس صرف اور صرف 2 راستے ہیں، 2 ذریعے ہیں. ایک ذریعہ ہے قرآن مجید کا، دوسرا ذریعہ ہے اہل بیت علیہ السلام کا. اس لیے کہ خالق کائنات کے اس عظیم رسول نے یہی 2 چیزیں ہمارے درمیان میں چھوڑی ہیں. لیکن یہاں پر ایک بات یہ آئے گی کہ ظاہری طور سے اہل بیت ہمارے سامنے نہیں ہے. بھائی امام آخر بھی ہیں تو وہ بھی پردہ غیب میں ہیں، جیسے کہ ہمارا عقیدہ ہے. اور جن لوگوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ پردہ غیب میں ہیں، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ پیدا ہوں گے مگر آئیں گے ضرور. یعنی ان کے آنے پر کسی کو اختلاف نہیں ہے، اس وقت ہونے پر اختلاف ہے کہ ہیں یا نہیں ہیں، لیکن آنے پہ اختلاف نہیں ہے. اور خالی مسلمانوں کے فرقوں کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں، بلکہ دنیا کے دوسرے مذاہب جو ہیں، دوسرے دھرم جو ہیں، وہ بھی کسی نہ کسی شکل میں اس آخری اوتار کو ضرور مانتے ہیں کہ وہ آئے گا اور اس دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا. ہم وہاں یہ نہیں کہیں گے کہ ان کی مراد ہمارے ہی امام ہیں، میں یہ نہیں کہتا ہوں، لیکن یہ تو طے ہے کہ وہ بھی مانتے ہیں کہ آئے گا ضرور.
مگر یہ افتخار ہم ہی کو حاصل ہے کہ ہم خالی آنے کے عقیدے پر ہی اکتفا اور یقین نہیں رکھتے، بلکہ ان کے حسب و نسب پر بھی یقین رکھتے ہیں، ان کے نام کی بھی خبر دیتے ہیں کہ آنے والا کوئی اور نہیں، فرزند علی ہوگا، فرزند زہرا ہوگا، صلوات بر محمد و علیہ۔ لیکن بہرحال یہ ہے کہ وہ آئے گا۔ تو چونکہ اہل بیت ظاہری طور سے ہمارے سامنے نہیں ہے، کتابوں میں ان کا کریکٹر موجود ہے، ان کی ہسٹری موجود ہے، ان کے سوانح حیات موجود ہے، ان کی لائف سے متعلق چیزیں موجود ہیں، تو وہ تو ممکن ہے کہ دوسرے سامنے والا مانے یا نہ مانے۔ میں اہل اسلام کی بات نہیں کر رہا ہوں، ان میں بھی بہت سے مانتے ہیں، بہت سے نہیں مانتے، لیکن اکثریت مانتی ہے۔ لیکن جو اغیار ہیں، جو غیر افراد ہیں، جو اسلام کے مسلک میں نہیں ہیں، اسلام کے مذہب پہ نہیں ہیں، وہ ہو سکتا ہے یہ کہہ دیں بھائی ہم اہل بیت کو کیا جانے، ان میں سے کسی کو دکھائیے آپ، تب ہم کچھ سمجھیں گے۔ لیکن قرآن کے بارے میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ صاحب ہم اسے نہیں جانتے۔ یعنی اگر ایک نان مسلم بھی اگر ہم سے یہ کہے کہ اپنی کتاب دکھاؤ تو ہم اسے قرآن دکھا سکتے ہیں، اس کا ٹرانسلیشن دکھا سکتے ہیں، عربی کے علاوہ اس کا ترجمہ بھی دکھا سکتے ہیں کہ بھائی یہ دیکھیے یہ عربی ہے، یہ اس کا ٹرانسلیشن ہے۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ اب لے دے کر جو ظاہری طور سے ہے وہ ایک چیز بچی، وہ ہے قرآن، اغیار کے لیے، غیروں کے لیے، دوسروں کے لیے، کہ ہم قرآن کو ان کے سامنے پیش کریں۔ اور الحمدللہ قرآن کا کمال یہ ہے کہ قرآن جہاں بھی پیش کیا جاتا ہے وہ اپنا لوہا خود بخود منوا لیتا ہے، اپنا لوہا منوا لیتا ہے۔ یہی کیا کم ہے کہ وہ کہہ رہا ہے اگر ہو سکے تو ایک آیت کا جواب لے کے آؤ، اور اگر جواب نہیں لا رہا ہے تو یہ اس کا کمال ہے کہ اس نے اپنا لوہا منوا لیا ہے، اس نے اپنی بات کو منوا لیا۔ جواب لے کے آؤ، بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ قرآن میں کیا ہے کیا نہیں ہے کیا وہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن اگر آپ اس سے اختلاف رکھتے ہیں تو جواب لے کے آئیے۔ کیوں ہے آخر ایسا؟ ایک سوال یہ ہے کہ آخر قرآن کا جواب کیوں نہیں اب تک لوگ لا پائے ہیں؟ اس کا حقیقی کتاب الہی ہونا ہے۔ اور بھی کتابوں کے لیے دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ الہی کتابیں ہیں، ہمیں انکار بھی نہیں ہے کہ یہ الہی کتابیں نہیں ہیں، مگر اتنا ضرور ہے کہ ان میں تبدیلی ہوئی، ان کو بدلا گیا، ان میں من مطابق مرضی اپنے اعتبار سے اس میں اختلافات، اپنے جو بھی سمجھ میں آیا وہ رکھ دیا گیا، اس میں اختلافات ہو گئے۔ اور مگر قرآن میں الحمدللہ ایسا نہیں ہے، اور اس کا ایک بہترین ثبوت خود یہی آیت کریمہ ہے، جہاں سے آغاز ہوتا ہے کتاب کا، اس عظیم کتاب الہی کا، وہ یہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو مہربان ہے اور رحیم ہے۔ یعنی ہم آسان زبان میں کہیں جو دیالو ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، وہ ظلم نہیں کرتا ہے۔ بھائی جو ظلم نہیں کرتا وہی رحم کرے گا، وہی دیالو ہوگا، وہی لوگوں کے خیر اور ان کی خیر و خوبی کو دیکھنے بھالنے والا ہوگا۔ عزیزان گرامی، اور یہ آیت کریمہ وہ ہے کہ جو قرآن مجید میں سارے ہی سوروں میں آئی ہے، سورہ برات کو چھوڑ کر، سورہ توبہ کو چھوڑ کر، لیکن اس کا تدارک بھی اللہ نے یہ کر دیا کہ سورہ نمل میں اس کو 2 بار نازل کر دیا، یعنی کل ملا کے جتنے سورے ہوئے اتنے ہی بسم اللہ ہو گئی۔ 114 اگر سورے ہیں تو 114 بسم اللہ ہے۔ تو اگر یہ آیت کریمہ، اگر ہم اسی آیت پر غور کر لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پر، تو یہ اکیلی ہی کافی ہے خداوند عالم کی عظیم آیت کو اور اس عظیم نشانی کو اور اس پورے قرآن کو سمجھنے کے لیے، اور خدا کے اس عظیم مہربانیوں کو اور اس کی رحمت کو سمجھنے کے لیے کہ جو اس نے اس کائنات میں پھیلا رکھی ہے۔ کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم شروع کرو اللہ کے نام سے جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، اور یہ بات ذہن میں رہے کہ خدا یہ بھی نہیں کہتا کہ تم مجھے اللہ ہی کے نام سے مانو۔ کمال قدرت یہی ہے کہ اس نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے نام سے مانو، یہ تو چونکہ عربی میں ہے، عربی زبان میں ہے قرآن مجید، اور اس نے اسلام کی زبان کو عربی ہی قرار دیا ہے، تو لہٰذا یہاں لفظ اللہ ہے، لیکن اس نے یہ نہیں کہا کہ مجھے اللہ ہی کے نام سے جانو، اس نے یہ کہا کہ مجھے مانو، مجھے مانو، اور ایسا مانو جیسا میں ہوں۔ میں کیسا ہوں اس نے سورہ قل ہو اللہ میں اس کی وضاحت کر دی۔ پیغمبر اسلام کے پاس ایک شخص آیا
جو نان مسلم تھا، ظاہر ہے اس وقت سب نان مسلم ہی تھے، کفار تھے، یعنی جو خدا کو نہیں مانتے تھے. اور اس نے کہا کہ اے محمد یہ بتاؤ تمہارے اللہ کا شجرہ کیا ہے. شجرہ یعنی اس کا حسب و نسب، اس کا خاندان کیا ہے. آخر پیغمبر اسلام نے انتظار کیا قرآن کی آیات کے نازل ہونے کا، چونکہ وہ جبھی جواب دیا کرتے تھے جب اللہ کی طرف سے وہی نازل ہوتی تھی. سورہ قل هو اللہ لے کر جناب جبرائیل امین آ گئے اور کہا میرے حبیب ان سے یہ کہہ دو، جو آیا ہے یہ پوچھ رہا ہے کہ تمہارے اللہ کا حسب و نسب کیا ہے، خاندان کیا ہے، اس کا شجرہ کیا ہے، تو اس سے کہہ دو قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ وہ اللہ ایک ہے. یہاں سے ذرا آپ غور کریں، ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں اور ان تک ایک میسیج، اور چھوٹے بچوں تک ایک میسیج اور پیغام دینا چاہتا ہوں. کیا کہا اللہ نے؟ قل میرے حبیب تم کہہ دو ان سے، کیا کہہ دو؟ ہوا وہ اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے. عزیزان گرامی یہ وہ کہاں بولا جاتا ہے؟ لفظ وہ کہاں استعمال کیا جاتا ہے؟ ہم اس کو وہ نہیں کہیں گے. میرے سامنے مائکروفون ہے، یہ مطلب مائک کا حصہ ہے، ہم یہ وہ اس کو وہ نہیں کہیں گے. اس ممبر کو میں وہ نہیں کہوں گا. آپ میرے سامنے ہیں، میں آپ کو وہ نہیں کہوں گا. وہ بچہ سامنے بیٹھا اسے وہ نہیں کہوں، اسے کہوں گا آپ یا تم. آپ کو آپ کہوں گا اس لیے کہ سامنے ہے. یہ میرے سامنے چیز ہے تو اسے کہوں گا یہ کرتا، یہ مسجد. لیکن جو چیز میرے سامنے نہیں ہے اسے میں کہوں گا وہ چیز. یا دور ہے تو میں کہوں گا وہ اٹھا کے لے کے آؤ. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز ہے مگر ہمارے سامنے نہیں ہے. خدا نے یہی ان کو سمجھایا اور پہچانوایا کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ مانتے نہیں ہیں، مانتے تو ہیں. تبھی تم کہہ رہے کہ وہ اللہ ایک ہے. یعنی تم کئی ایک مانتے ہو، 360 مانتے ہو، ہزاروں سینکڑوں مانتے ہو، مگر جسے جو تصور تمہارے ذہن میں ہے کسی اللہ کا، وہ صرف اور صرف ایک ہے. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کوئی ضروری نہیں ہے کہ اسے اللہ کے نام سے پکارا جائے. اگر تصور ہے ہم اسے مانتے ہیں تو چاہے ایشور کہہ کے پکارے، چاہے گوڈ کہہ کے پکارے. صلوات بر محمد و آل محمد. ممکن ہے میں بھائی وہ اس کے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے لفظ اللہ، وہ اسے ایشوری کہہ رہا ہے، اس کے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے لفظ اللہ. بھائی وہ عربی کا ایک لفظ ہے، وہ اگر انہی صفات اور ساری چیزوں میں وہی چیزیں ہیں کہ جو مان رہا ہے کہ اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، وہ پیدا نہیں ہوا ہے، وہ پیدا کرتا ہے، یعنی ساری صفات وہی ہیں، تو پھر وہی تو اللہ ہے. چاہے اس کا نام آپ کچھ بھی رکھ لیجئے. اب یہ جو لفظ ہوا کہا، ہوا، وہ سامنے والا اسے یہی متوجہ کیا کہ مانتا تو بھی ہے مگر تو اس طریقے سے نہیں مانتا جیسے میں بتا رہا ہوں. یہ وہ اللہ کے جو تمہارے تصور، حالانکہ خدا تصور میں نہیں آتا لیکن ایک سوچتا ہے آدمی. مثال کے طور پر میں وہ واقعہ پیش کر دوں مولا کائنات کا کہ جب ایک شخص مولا علی کے پاس آیا اور وہ علم نفسیات کا ماہر تھا، سائیکولوجسٹ، جو سائیکولوجی ہوتی ہے انسان کی نفسیات، اس میں اس کو دخل تھا. اور اس نے آگے کہا کہ یا علی خدا ہے یہ ہم کیسے مانیں؟ میں تو نہیں مانتا، اللہ کو خدا کو نہیں مانتا. امام سمجھ گئے اور امام نے اسے ایک جملہ کہا، یہ بتاؤ کہ ایک بات کہی اس سے کہ یہ بتاؤ کہ تم نے کبھی دریا کا سفر کیا ہے؟ اس نے کہا دریا کا سفر تو کیا ہے. تو کہا کبھی ایسا ہوا کہ تم سفر کر رہے ہو اور وہ کشتی جس میں تم سفر کر رہے ہو وہ ٹوٹ گئی ہو؟ اس نے کہا یا علی ایسا بھی ہوا ہے. کہا اچھا یہ بتاؤ جب کشتی ٹوٹ گئی تھی پھر کیا ہوا؟ کہا کشتی ٹوٹ گئی، میں ایک تختے پر، جو تختے بکھر گئے اس کے، اور میں ایک تختے پر بیٹھ گیا اور میں پریشان تھا کہ اب کیا، اب میں ڈوب جاؤں گا، مر جاؤں گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. امام نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ کہ جب تم اس حالت میں تھے کہ اب ڈوبے تب ڈوبے یا بچ گئے، جو بھی صورتحال تھی تمہارے دل کی، کیا تمہارا دل اس وقت بھی یہ کہہ رہا تھا کہ ابھی بھی کوئی مجھے بچا سکتا ہے؟ آپ ذرا غور فرمائیں. یہ ہے علی، علی نے پہچانوایا ہے کیسے. کیا تمہارا دل اس وقت یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے کوئی بچا سکتا ہے؟ اس نے کہا یا علی دل تو کہہ رہا تھا
بھائی امام نے فرمایا جس طرف تمہاری لو لگی ہوئی تھی وہی تو خدا ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. یعنی تم ضروری نہیں کہ وہ ایک وہ بت بنا ہوا ہو یا کوئی ایک ذات ہو یا کچھ ہو, جس طرف تمہاری لو لگی ہوئی تھی وہی تو خدا ہے. بس یہ کہ تم اسے سمجھ نہیں پا رہے ہو جو ہم کہنا چاہتے ہیں. اللہ نے یہاں یہی کہا وہ اللہ, یعنی جسے تم سمجھتے ہو مگر مان نہیں رہے ہو, ہر ڈرمی پہ اترے ہوئے ہو کہ نہیں آپ یہ ہے اور یہ بت ہے اور یہ فلاں فلاں ہے, کہ جو تمہارے ذہن میں جو تصور تھا کہ مجھے کوئی بچا سکتا ہے, تو بس وہ کوئی جو ہے وہی اللہ ہے, وہی ایشور ہے, وہی گاڈ ہے, وہی اور بھی جس شکل میں بھی ہم پوری دنیا کے لوگ. عزیزان گرامی, قرآن کا کمال پھر یہی ہے جو آپ قرآن کو دیکھیں. اسی لیے اللہ کا لفظ جو ہے اتنا آسان ہے اور اسے کسی بھی شکل میں آپ ختم نہیں کر سکتے. آپ دیکھیں اللہ, لا الہ الا اللہ. میں نے اس دن بھی ایک واعظ میں کہی تھی یہ بات کہ سب سے آسان ترین فقرہ اگر انسان کے زبان سے ادا ہوتا ہے تو وہ لا الہ الا اللہ ہے. نہیں ہے کوئی خدا سوائے اللہ کے, یعنی اللہ کے علاوہ, یعنی ایک خدا کے علاوہ اور کوئی خدا نہیں ہے. اللہ, اس میں ہونٹ نہیں ملتے آپس میں, اس جملے کو کہنے میں ہونٹ نہیں ملتے. لا الہ الا اللہ, آپ غور سے دیکھیں, کہہ کے دیکھیں, پریکٹیکل کریں اور مجھے بھی دیکھیں. لا الہ الا اللہ, پورا منہ کھلا ہوا ہے اور آپ نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ, اور صرف زبان آپ کی ہلی, صرف زبان ہلی ہے, زبان میں حرکت ہے, باقی کوئی ضروری نہیں کہ آپ کے دانت ملے, آپ کے ہونٹ ملے. کیوں؟ خدا نے وعدہ کیا اپنے بندوں سے, اگر کوئی مرتے وقت بھی یہ اس کلمے سے مجھے پکار لے گا تو میں اپنی رحمت کے صدقے سے اسے معاف کر دوں گا. جہاں انسان کے ہاتھ پیر نہیں چلتے, جہاں انسان کا دماغ معاف ہو جاتا ہے, اس کے ہونٹ نہیں ہلتے, خدا نے ایسا آسان جملہ رکھ دیا ہے کہ کم از کم اسی سے اگر مجھے پکار لو گے تو ہم اپنی رحمت تمہارے اوپر انڈیل دیں گے. مگر پکارو تو صحیح, لا الہ الا اللہ. اب دیکھیں اللہ, الف لام, پھر ایک اور لام, اور اس کے بعد ہے. یہ چار لفظ, چار حرف, چھوٹے چھوٹے حرف, الف لام لام اور ہے. وہ اوپر ایک چھوٹا سا الف لگا رہتا ہے جسے ہم الف مقصورہ کہتے ہیں. ظاہر ہے اس میں اس کا شمار آپ نہیں کر سکتے, کر بھی سکتے ہیں, نہیں بھی کر سکتے, کوئی مشکل اس میں نہیں ہے. لیکن وہ باقاعدہ جو لفظ لکھا جاتا ہے وہ الف لام لام اور ہے. آپ اس کو دیکھیں, یہ ہر شکل میں باقی رہے گا, کوئی نہ کوئی معنی اس کے باقی رہیں گے. آپ نے کہا اللہ, سب کو معلوم ہے اللہ کیسے لکھا جاتا ہے, الف لام, پھر اس کے برابر میں ایک اور لام, پھر ہے. آپ نے الف ہٹا دیا, اللہ سے لفظ الف ہٹا دیا پہلا, اب یہ بچ گیا للہ, اللہ کے لیے, یعنی پھر بھی وہی باقی رہا, اللہ کے لیے. لفظ اللہ, اللہ, الف ہٹایا للہ, ہم نے ایک اور الف لام ہٹا دیا, اب چونکہ دو لام بچ گئے اور ایک ہے بچ گیا, ہم نے ایک لام ہٹا دیا, اب بچ گیا لام اور ہے لہو, اس کے لیے, لہو اس کے لیے. اب ہم نے ایک اور لام ہٹا دیا, اب خالی بچا ہے ہوا, یعنی ہے, یعنی پتا چلا آپ الف ہٹائے, لام ہٹائے, لام ہٹائے, ہے, جو بھی جملہ, جو بھی حرف رہے گا اس میں بہرحال خدا کا تصور باقی رہے گا, چاہے اللہ ہو, چاہے للہ ہو, چاہے لہو ہو, چاہے ہوا ہو. صلوات بر محمد و آل محمد. اب دیکھیں یا اللہ صلی اللہ محمد و آل. بس بات کو جلدی جلدی تمام کرتے ہوئے, اسی لیے قل ہوا, وہ تو یہ ہوا بھی اصل میں اللہ ہی کا ایک نام کہہ لیجئے یا اشارہ کہہ لیجئے, یعنی اس میں خدا کا تصور ہے, خدا کے ذات کا اقرار ہے. بس عزیزان گرامی, قرآن اسی پر آواز دے رہا ہے, لے کے آؤ جواب, ایک لفظ ایسا دکھاؤ کہ جس کے آپ بالکل ادھر سے ہٹا دے, ادھر سے ہٹا دے, کہیں ہٹا دے, وہ اپنی اصل شکل میں باقی رہے گا. تو وہ اللہ ایک ہے, اور اس پورے جملے میں قل هو اللہ احد, اللہ ایک ہے. احد بھی خود اللہ کا نام ہے. احد
واحد. اب آپ دیکھ, اب میں جو آیت پڑھی ہے اس پر ذرا اور تھوڑا سا اشارہ کر دوں تو بات واضح ہو جائے. الحمدللہ رب العالمین, بس جلدی بات تمام کر دوں. الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو عالمین کا پروردگار ہے. یہ پورا ورڈ یونیورسل, عالمین سے مراد بچوں کے لیے عرض کر دوں پوری دنیا, پورا کائنات. اور خالی یہ نہیں جو ہم آپ دیکھ رہے ہیں, نہیں, ہم دیکھیں نہ دیکھیں جہاں تک بھی پوری کائنات ہے یہ سب عالمین میں شامل ہے. زمین کے نیچے کیا ہے, آسمانوں کے اوپر کیا ہے, اس کی تہوں میں کیا ہے, کتنے خزانے ہیں, سمندروں کی تہوں میں کیا ہے, کتنے سمندروں میں مچھلیاں ہیں, کتنے دوسرے جانور ہیں, کتنے جانور ویسے پیدا ہوئے ہیں, کتنے انسان ہیں. ابھی میں کل پڑھ رہا تھا کہیں پر سیب کے متعلق کہ ہزاروں قسم ہے ایک سیب کی, ایک پھل ہے, ہزاروں قسمیں. آم آپ کے ہندوستان کا پھل ہے, یعنی اس بر صغیر کا, ہندوستان, پاکستان, بنگلہ دیش, یہ تقریباً یہ تو سب ایک ہی مانے جاتے ہیں. یہ یہاں کا اصل پھل ہے. یوں تو سبھی جگہ آپ صاحب پھل ہونے لگے. آپ دیکھیں جب کمپٹیشن ہوتا ہے, یہاں بھی ہوتا ہے, ملیح آباد میں ہوتا ہے, پنجاب وغیرہ میں کتنی جگہ ہوتا ہے جہاں پر. ہمارے ایک دوست انتقال ہو گیا, وہ پنجاب میں انہوں نے کئی سال لگاتار پہلا انعام جیتا تھا. ڈسٹرکٹ شاملی جو مظفر نگر میں تھا پہلے, جھنجھانا کے مولانا منظر سعدی صاحب قبلہ کے عزیز, ان کے قریبی, کئی سال تک وہ پہلا انعام لائے پورے, جبکہ پورے اسٹیٹ کا ہوتا تھا. وہ کتاب میرے ان سے بات ہو رہی تھی ایک بار مظفر نگر مجلسوں میں, بگرا کی مجلسوں میں, تو میں نے ان سے پوچھا کہ ماشاءاللہ آپ نے اتنا ایوارڈ جیتا ہے, اور یہ ذرا مجھے بتائیے کہ کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں. خیر تھوڑی انہوں نے گفتگو کی, بتایا کہ 500 سے زیادہ اس کی قسمیں ہیں, اور کتنی تو ہمارے پاس ہے. ظاہر ہے کہ ہم تو وہاں پر وہ چیز پیش کرتے ہیں جو سب سے زیادہ بہتر ہو اس میں, ایوارڈ کی وجہ سے کہ بھائی جو سب سے زیادہ اچھی, لیکن 500 سے زیادہ اس کے اقسام ہیں. ایک پھل میں جو ہمارے سامنے ہیں اتنی اقسام. آپ ذرا اندازہ لگائیں عالمین کا مطلب کیا ہے, سوچیں. عالمین کا مطلب ایک پھل نہیں ہے, عالمین کا مطلب ایک انسان نہیں ہے, عالمین کا مطلب ایک جانور نہیں ہے, عالمین کا مطلب کوئی ایک پیڑ پودا نہیں ہے. عالمین کا مطلب پوری کائنات جو ہمارے علم میں ہے, جو ہمارے علم میں نہیں ہے, ہم بہت اس سے زیادہ تو ہم جانتے ہی نہیں ہیں. جو ہمارے سامنے ہے وہ ذرہ برابر ہے. پوری کائنات پر رحم کرتا ہے خالق کائنات. ایک ویل مچھلی کو آپ تصور نہیں کر سکتے کہ اس کا پیٹ کیسے بھریں. سلیمان جیسا نبی عاجز آ گیا تھا, خالی ایک مچھلی نے منہ کھولا تھا سمندر کے کنارے. وہ سلیمان جو پوری دنیا پر حکومت کرتے تھے, اور آخر ہاتھ جوڑ لی اللہ کے سامنے, پروردگارا ایک مچھلی کا پیٹ نہیں بھر پا رہا ہوں, وعدہ تو میں نے کیا تھا تیری مخلوقات کو کھلانے کا, یہ تو ہی ہے جو ساری کائنات کا پیٹ بھر رہا ہے, ساری کائنات کو رزق دے رہا ہے. کیسے رزق دے رہا ہے, کیسے کر رہا ہے ہم نہیں جانتے. سجدے میں گر گئے سلیمان, سجدے میں گر گئے, اپنی عاجزی کا اعتراف کر لیا, اپنی کمائیگی کا اعتراف کر لیا. معبود معافی چاہتا ہوں, یعنی میں نے غلط دعویٰ کر دیا تھا کہ میں تیری مخلوقات کی دعوت کرنا چاہتا ہوں. ایک مچھلی کا پیٹ نہیں بھر پائے صحیح سے, جبکہ ان کے پاس فوج تھی, جنات کی بھی انسانوں کی بھی, اور سب لگے ہوئے تھے, مگر نہیں. اور وہ خدا ہے کہ جو ہزاروں نہیں بے شمار لا تعداد مخلوقات کا پیٹ بھر رہا ہے. ہر چیز پیدا ہو رہی ہے, ہوائیں چل رہی ہیں, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے. الحمدللہ رب العالمین. اب میں پوچھنا چاہوں گا ساری دنیا کے لوگوں سے, چاہے وہ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہوں, کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں, الحمدللہ رب العالمین. ایک آیت قرآن کا آغاز جو ہوتا ہے وہ کسی پکش پات میں نہیں ہوتا ہے, ساری کائنات کو لے کے چل رہا ہے قرآن. یہ افتخار ہمیں ہے مسلمانوں کو کہ ہماری پہلی ہی آیت قرآن مجید کی کسی کا پکش نہیں لے رہی ہے. نہ اس نے مسلمانوں کا ذکر کیا, نہ اس نے غیر مسلم کا ذکر کیا, نہ اس نے کسی ایک علاقے سے, کسی ایک ملک سے بات کی. کہا پوری کائنات کا پروردگار ہے وہ.
ہم اور آپ اور آج دیکھتے ہیں وہ اس طرف جا رہا ہے، وہ اپنی پارٹی کو سپورٹ کر رہا ہے، وہ اپنے ملک کو کر رہا ہے، ٹرمپ اپنے آپ کو کر رہا ہے، فلاں اپنے آپ کو کر رہا ہے۔ یہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے، اسلام ایک ایسا دین ہے کہ جس نے آواز دی نہیں، ہمارے یہاں کوئی پکشپات نہیں ہے۔ ہم تو آغاز ہی کر رہے ہیں اس سے کہ ہمارا پروردگار پوری کائنات کا پروردگار ہے، وہ عالمین کا پروردگار ہے، وہ رحمت للعالمین کو بھیجنے والا ہے، جس نے پوری کائنات کے لیے اپنے رسول کو رحمت بنایا تھا، ساری کائنات کے لیے کیسے رحمت نہ ہوگا۔ اسلام کو سمجھے لوگ، اسلام پہ غور کریں، اور جب اسلام کو سمجھ لیں گے تب وہ لوگ سمجھ میں آئیں گے جنہوں نے اسلام کے لیے قربانی دی، جنہوں نے اسلام کو سینچا ہے اپنے خون سے۔ یہ مذہب ہے عزیزو، اس پر بات بالکل نہیں ہو پائی۔ جو بات دیکھیے خود الحمد پر تفصیلی بس ایک ہی جملہ میں کہہ پایا ہوں، مگر بس بات تمام یہی کر رہا ہوں، اور بھی پروگرام لگے ہوئے ہیں، 2 پروگرام اتفاق سے اور بھی ہیں۔ خیر، تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ہم الحمد چونکہ روز آنا پڑتا ہے نماز میں، اس پر بھی غور کیا کریں۔ خدا جب ہمیں واقعی خدا سے جب عشق ہو جائے گا تو پھر آپ کو لطف آئے گا۔ آپ تنہائی میں کبھی غور کیجئے، اگر ہم عربی کی دعائیں نہیں پڑھ سکتے، اردو بھی نہیں پڑھ سکتے، ہندی میں نہیں پڑھ سکتے، یا پڑھ سکتے ہیں عربی نہیں پڑھ سکتے، کبھی کبھی تنہائی میں خدا سے بات کیجئے۔ آج روز جمعہ تھا، اپنے امام سے بات کیجئے، اس لیے کہ یہ وہ افراد ہیں، خدا کی ذات وہ ذات ہے، ائمہ معصومین کی ذات وہ ذات ہے کہ جس سے رابطہ ہمارے مشکلات کو حل کر دیتا ہے۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ دعائے قنوت میں ہم اردو میں بھی دعا مانگ سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے، بس جہاں سے ہمارا رابطہ ہو جائے، جیسے رابطہ ہو جائے، جہاں ہمارا دل نرم ہو جائے، وہ اصل چیز ہے۔ کتنا عظیم ہے وہ پروردگار، وہ یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ اس نے مجھے نہیں مانا، یہ نان مسلم ہے، مجھے مانتا ہے، نہیں مانتا، بہت سے مانتے ہیں، بہت سے نہیں مانتے، یہ کمیونسٹ ہے، دہریہ ہے، مجھے مانتا ہی نہیں ہے۔ مگر اس نے یہ نہیں کہا اگر یہ کھیت میں دھان بوئے گا، گیہوں بوئے گا تو میں اس کے کھیت میں پانی نہیں برساؤں گا، اس لیے کہ اس نے مجھے نہیں مانا۔ یہ دنیا ہے کہ اگر ایک پارٹی کو آپ سپورٹ نہ کریں تو وہ آپ کے اوپر مشکلات کھڑی کر دیتی ہے، ساری دنیا میں۔ یہاں ایسا نہیں ہے، یہاں تو یہ نہیں، کوئی بھی ہو، ہمیں سب کے لیے کرنا ہے، اس لیے کہ ہم سب کے رب ہیں۔ مجھے مانتا ہے نہیں مانتا ہے، بارش اس کے کھیت پر بھی ہوگی، مجھے نماز پڑھتا ہے اس پر بھی ہوگی، نماز نہیں پڑھتا مجھے نہیں مانتا، کوئی مطلب نہیں ہے، مگر میری مخلوق ہے، میں نے اسے خلق کیا ہے، میں نے اس کا رزق اپنے ذمہ رکھا ہے، میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے بس عزیزان گرامی کہ ہم خدا کے اگر عقیدہ وحدت کو مضبوط کر لے تو سارے عقیدے مضبوط ہو جائیں گے۔ اصل موضوع ہے کہ ہمارا عقیدہ وحدت، عقیدہ توحید ہی مضبوط نہیں ہے، اسی میں ہم گڑبڑا جاتے ہیں، خدا کی شکایت کرنے لگتے ہیں، خدا کو برا بھلا کہنے لگتے ہیں۔ اپنوں میں بھی ایسے لوگ ہیں، برا نہ مانے تو خود مجھے تجربہ ہے، خود اس بات کا تجربہ ہے، بہت سے لوگ دعا کے لیے کہتے ہیں اور کہنا بیچ میں شروع کر دیتے ہیں، خدا سب کی سنتا ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، ہماری نہیں سنتا ہے، اور ایسے ایسے جملے کہہ دیتے ہیں جو ہم کہہ نہیں سکتے۔ دل کرتا ہے کہ اس سے بات نہ کریں اور اس فون کاٹ دیں اور تعلقات ختم کر لیں، لیکن پھر یہ سوچتے ہیں کہ ہم تو اتنے سے غصے ہو جاتے ہیں، جس کو برا بھلا کہہ رہا ہے وہ کبھی نہیں سوچتا، وہ پھر بھی اس پر رحم کرتا ہے، پھر بھی اس کے لیے وہ مستقل اس کے اوپر رحمت، اپنی رحمت انڈیل رہا ہے۔ عزیزان گرامی، بس یہی وجہ تھی، کربلا میں حسین نے توحید کے مرحلے کو سمجھایا ہے۔ جناب زینب نے کیا کہا تھا جب یزید نے اور یا ابن زیاد نے کہا تھا، دیکھا خدا نے تمہارے بھائی کے ساتھ کیا کیا، تم لوگوں کے ساتھ کیا کیا؟ یہ بہت جھنجھوڑ دینے والا جملہ تھا زینب کے سامنے، جس کا جوان بھتیجا مارا گیا ہو، بیٹے قتل ہو گئے ہوں، بھانجے یا اور دوسرے تمام اعزا قارب، خود بھائی، ایسا بھائی کہ جس کی کوئی مثال ہی نہیں دنیا میں، اور ظالم اس سے کہہ رہا، دیکھا تمہارے خدا نے تمہارے ساتھ کیا کیا، اور وہ علی کی شیر دل بیٹی کہہ رہی ہے، ما رأیت الا جمیلا،
ہم نے اپنے خدا سے کبھی برا نہیں پایا، ہمیشہ اچھا ہی پایا ہے، ہمیشہ اپنے خدا سے ہم نے اچھا ہی دیکھا ہے۔ جگر چاہیے یہ بات کہنے کے لیے۔ بس عزیزان گرامی، اہل بیت نے بتایا خدا کے متعلق ہمیں کیسا مضبوط ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر، حسین اپنی قربانی دے چکے ہیں، اصغر کا لاشا اپنے ہاتھوں پہ اٹھا چکے ہیں، اکبر کے سینے سے برچی کا پھل نکال چکے ہیں، قاسم کی پامال لاش کے ٹکڑے اٹھا چکے ہیں۔ حد ہو گئی، حبیب جیسے دوست رو چکے ہیں، اور خود اپنی قربانی بھی مالک کی بارگاہ میں دے دی۔ اور پھر اس کے بعد وہ مرحلے بھی آئے کہ خیموں میں آگ بھی لگ گئی، چھوٹے چھوٹے بچوں کے کرتے چل رہے تھے، خیموں میں آگ لگا دی گئی تھی، بیویاں اس خیمے سے اس خیمے میں اور اس خیمے سے اس خیمے میں جا رہی تھی، اور ایسے میں سید سجاد سجدہ کر رہے تھے۔ مالک کی بارگاہ میں سجدہ ریز تھا یہ بندہ خدا، یہ حسین کا بیٹا آواز دے رہا تھا، سب کچھ قربان ہو گیا الگ موضوع ہے، لیکن ہم اپنے مالک کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے، اس لیے کہ خدا ہی نے تو ہمیں خلق کیا ہے۔ ارے جو کچھ بھی دیا ہے خدا ہی کا تو دیا ہوا تھا۔ حسین بھی تو یہی کہہ رہے تھے، اللہ اکبر، اے میرے معبود، میں نے علی اکبر دیا ہے تو کوئی بڑی بات نہیں کی، علی اکبر بھی تو نے ہی مجھے دیا تھا۔ اگر قاسم کی لاش پامال ہو گئی تو قاسم بھی تو تیری نعمت تھی، اگر اصغر شہید ہو گیا تو اصغر بھی تو نے ہی دیا تھا۔ یہ تصور وحدت تھا، تصور توحید تھا جو خدا کی بارگاہ میں حسین مظلوم پیش کر رہے تھے۔ بس عزیزان گرامی، وہ سجدے جو سجاد نے کیے وہ بھی حسین کی اس عظیم قربانی کو سمجھنے کے لیے کافی ہیں۔ عزیزان گرامی، میں نے بھی کہا تھا ہم پریشان ہو جاتے ہیں تو برا بھلا کہنے لگتے ہیں، مگر کوئی سجاد سے پوچھے کس کیا بہترین شعر کہا ہے کہ کربلا کے بعد بھی تم سید سجاد ہو، کربلا کے بعد بھی تم سید سجاد ہو، دوسرا ہوتا تو کہہ دیتا خدا کوئی نہیں، مگر اللہ اکبر یہ سجاد نے بتایا۔ ہاں عزیزان گرامی، وہی سجاد ہاتھوں میں کڑی ہے، پیروں میں بیڑی ہے، گلے میں خاردار توق ہے، اور ظالم پشت پر تازیانے مار رہا ہے۔ جب کسی نے پوچھا مولا سب سے زیادہ مصیبتیں کہاں پڑی ہیں تو سجاد کہا کرتے تھے رو کے، الشام الشام الشام۔ کسی نے پوچھ لیا مولا یہ شام میں ہی کیوں مصیبتیں پڑی ہیں، شاید سجاد کی آواز آئی ہو، ارے تم دیکھ نہیں رہے ہو، وہی دربار شام، وہی بازار شام، وہی زندان شام، یہ ساری مصیبتیں تو شام میں پڑی ہیں۔ ہاں اللہ اللہ، اسی سجاد نے اس قید خانے کو بھی آباد کیا، بازاروں میں بھی خطبے دیے، یزید کے دربار کے مراحل کو بھی اپنے جسم ناتواں میں برداشت کیا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ ایک مرحلہ وہ بھی آیا کہ جب سجاد سے بھی برداشت نہ ہوا۔ وہ کیا مرحلہ تھا؟ سید سجاد راہ کوفہ سے چلا ہوا جا رہا ہے، یہ قافلہ اچانک خولی کے ہاتھ سے وہ نیزہ چھوٹ کے زمین میں گڑ گیا جس پر حسین کا سر بلند تھا، یعنی سر کو، امام کے سر کو نیزے پر بلند کر کے رکھا تھا، مگر وہ ہاتھ سے نیزہ چھوٹا اور زمین میں گڑ گیا۔ اس نے لاکھ کوشش کی کہ نیزہ اکھڑ جائے، نیزے کو نکال لیا جائے، مگر نیزہ نہ نکلا، قافلہ روک دیا گیا، اس لیے کہ جب سر آگے نہیں بڑھ رہا ہے تو قافلہ آگے کیسے بڑھے گا۔ عزیزو، شمر نے بھی کوشش کی اور دوسرے لوگوں نے بھی کوشش کی، کوئی حل نہ نکلا۔ ایک مرتبہ شمر ملون نے تازیانہ اٹھایا، کہا میں جانتا ہوں اس کا حل کیا ہے، اور تازیانہ لے کے سید سجاد کے پاس آیا اور کہا سجاد تمہارے باپ کا سر آگے کیوں نہیں بڑھ رہا ہے، تمہارے باپ کا سر آگے کیوں نہیں بڑھ رہا ہے؟ اگر سر آگے نہ بڑھا تو یہ تازیانہ ہوگا، تمہاری ننگی پیٹھ ہوگی، ننگی پشت ہوگی۔ بیمار نے ہتھکڑیوں کو سنبھالا، بیمار نے پیڑیوں کو سنبھالا، آ گئے بابا کے سر کے پاس۔ اے بابا اب اتنی ہمت نہیں رہی کہ میں یہ تازیانے برداشت کروں، بابا بتا تو دیجئے کہ آپ کا سر
آگے کیوں نہیں بڑھ رہا ہے؟ حسین کے سر سے آواز آئی، میرے لال، میرے سینے پہ سونے والی سکینہ چھوٹ گئی ہے قافلے سے، جب تک میری بچی نہیں آئے گی میں آگے نہیں بڑھوں گا۔ عزیز و زینب کو پتا چلا سکینہ بچھڑ گئی ہے، اسی لیے بھائی کا سر آگے نہیں بڑھ رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں آئے تو سکینہ کہاں رہی ہوگی؟ ارے زینب کے پاس تو، رباب کے پاس تو نہیں۔ کتنی مرتبہ ایسا ہوا ظالموں نے بچوں کو علیحدہ کر دیا، ماں کو علیحدہ کر دیا، یہی وہ مرحلہ رہا ہوگا۔ اللہ اللہ، زینب اتر گئی اونٹ کی پیٹھ پشت سے اور علی کی بیٹی واپس چلی تاکہ دیکھ لے کہ سکینہ کہاں ہے۔ آواز دیتی جا رہی تھی، سکینہ کہاں ہو؟ میری لاڈلی بولو تو صحیح، تمہارے بابا آگے نہیں بڑھ رہے، بیٹا آواز تو کہاں ہو؟ تھوڑی دور چلی تھی قافلے سے پیچھے کی طرف تو عجیب منظر دیکھا، ایک بوڑھی خاتون سر سے پاؤں تلک عبا میں ڈھکی ہوئی ہیں، بچی کو گود میں لیے ہوئے ہیں، پیار کر رہی ہیں، بچی کو نیند آ گئی۔ سکینہ نے کہا بی بی بہت شکریہ، میری بچی پہ ابھی تک کسی نے رحم نہیں کھایا، آپ کون ہیں؟ آپ کا بڑا شکریہ۔ اے سکینہ چلو۔ بچے سے زینب نے یہ کہا، اس بی بی نے آواز دی، زینب کس کا شکریہ ادا کر رہی ہے؟ میں تیری ماں فاطمہ، ارے میں اپنی پوتی پر نہیں سمجھاؤں گی، نہیں اس پہ رحم کروں گی تو کون کرے گا؟ شاید زینب نے کہا اماں اب دیکھا کہ جب بھائی مارا گیا، ارے زینب بن بھائی کے ہو گئی۔ زینب نے کتنے مراحل کو حل کیا، زینب نے سکینہ کو لیا، واپس آ گئی۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون الہی بحق الزہراء وابیہا وبعلہا وبنیہا والسر المستودع فیہا۔ پڑھنے والے دیے واسطہ اہل بیت علیہ السلام کو اجر بیما شفاء کامل عاجل عطا فرما، جو انہیں مقروض ان کا قرض ادا ہو جائے، جو منین بے اولاد ان اولاد نرین عطا فرما، جو جزیرات سے محروم ازا سے مشرف فرما۔ پروردگارہ اہل بیت علیہ السلام کے توسل سے تمام حاضرین کی دلی تمناؤں کو پورا فرما، ان کی مشکلات کو نجات دے۔ پالنے والے جو ہمارے ملک میں حالات ہیں معبود، اس میں خیر و خوبی اور بہتری عطا فرما، دشمنوں کی ہر سازش سے مسلمانوں کو اور مستضعفین کو اور مستحقین کو محفوظ فرما، ہماری اوقاف کی زمینوں کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ ہمارے ملک میں امن و سکون شانتی قائم فرما۔ پروردگارہ مراجع کرام علماء اعظام کی حفاظت فرما۔ شام میں بی بی زینب سلام اللہ علیہا، جناب سکینہ اور دیگر روضہ مقدسہ کی حفاظت فرما۔ پالنے والے مظلومین فلسطین کی نصرت اور حمایت فرما۔ جو بھی اسلام کے حق کے لیے اور انسانیت کے لیے قربانی دے رہے ہیں ان کی قربانیوں کو قبول فرما، اور جو اس میں مصروف ہیں معبود انہیں کامیابی و کامرانی عطا فرما۔ پالنے والے تمام حاضرین کی دلی تمنا کو پورا فرما، مشکلات کو دور فرما۔ گزارش ہے ایک مرتبہ مزید سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید اللہ فرما کا مرحوم افتخار حسین عرف علی میاں ابن محمد یاسین صاحب اور تمام مومنین مومنات کی روح کو احسان فرما۔ السلام علیکم عبداللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم وعلی جدک و ابیک، السلام علیکم وعلی امک و اخیک ورحمۃ اللہ۔